بہت شکریہ محترم جوہر کانپوری صاحب. بلا شبہ مشاعرے کے آخری حصے کو باوقار بنا دیا آپ نے. معزز سامعین حضرات، بہت مؤدبانہ التماس محترم پروفیسر شارب ردولوی کے حضور کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کلمات سے ہمیں نواز دیں. محترم شارب ردولوی صاحب. شعراء اکرام، خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو اس بات کی مبارکباد دوں کہ اس وقت تک آپ سب شاعری اور شعر سنتے رہے اور اس مشاعرے کو آپ نے کامیاب بنایا. یہ وقت اب کسی صدارتی کلمات کا نہیں، صرف شکریہ ادا کرنے کا ہے کہ یہ شعراء اس اکیڈمی کی درخواست پر یہاں تشریف لائے اور اس کو مشاعرے کو اتنا کامیاب بنایا. مشاعرہ ہماری ثقافت اور ہماری تہذیب کا جز ہے. اس وقت نہیں ہے کہ کوئی بات کی جائے. میں ذرا سے تاخیر سے پہنچا یہاں راستے کی رکاوٹوں کی وجہ سے، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. ابتدا میں ضرور کوئی گفتگو کی جا سکتی تھی، لیکن یہ بات ہے کہ مشاعرہ ہمیں ادب سے قریب کرتا ہے، ہماری توجہ ادب کی طرف دلاتا ہے. ہم شعر کو سمجھنے اور اس سے قریب تر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے شاعروں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آج اس محفل میں جو شعراء تشریف لائے وہ ہندوستان کے مشہور شعراء ہیں. ہمیں افسوس ہے کہ تھوڑا سا آؤٹ آف دی وے ہونے کی وجہ سے اکیڈمی میں وہ مجمع لکھنؤ کے لوگوں کا نہیں اکٹھا ہو سکا جو ہونا چاہیے تھا. لیکن رفتہ رفتہ لوگ یہاں بھی اسی طرح سے آئیں گے اور یہ مایوسی آپ کو نہیں ہوگی کہ آپ کو اس طرح سے پرزور تالیاں نہیں ملی. لیکن ان کی سماعت کے پیچھے وہ تعریفیں چھپی ہوئی ہیں جو گہرائی تک شعر کو دیکھتی اور پرکھتی ہیں اور یہ جانتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ آپ یہ شعر پڑھ رہے ہیں اس کی کیا قدر و قیمت ہے. اور ان کا اس وقت تک بیٹھے رہنا بھی اس ایک طرح کی تعریف ہے آپ کی شاعری کی کہ ابھی تک لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک بار پھر تمام شعراء حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے، اور طارق قمر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی خوبصورت انہوں نے نظامت کی، اتنے اچھے اشعار انہوں نے سنائے کہ جی خوش ہو گیا، اور یہ مشاعرہ اتنی کامیابی سے چلتا رہا. بہت بہت شکریہ.